جیسے یہ فاسٹ کے بچے ہیں، انہوں نے جب پتہ چلا کہ الوی صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں سب دوستوں نے مل کے تو ایک پارٹی دی. تو ہم بہت حیران ہوئے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا کے اور بڑی بڑی اچھی گاڑیاں. مطلب اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت ماشاءاللہ ویل آف ہے. اور وہ بڑی فاسٹ میں پڑھ کے گئے تھے. فاسٹ سے پڑھ کے گئے. تو فاسٹ میں تو ہمارے بھائی جو آپ کے شوہر محترم ہیں ڈاکٹر ایوب الوی صاحب، ماشاء اللہ اب تو وہ ریکٹر ہیں نا اس کے. اچھا ٹھیک. تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کو تو خیال ہوتا ہے کہ وہ جن سے پڑھا ہم نے، جو استاد ہیں تو ان کو یاد رکھتے ہیں وہ لوگ یقینی طور پر. اچھا آپ نے انڈیا کا سفر بھی کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی اس لیے بھی ساتھ تھے کہ دعوت تو انہیں کو ملی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی سے لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا ان کو. تو کچھ اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا ہم کو بتائیے کہ آپ کہاں کہاں گئیں پہلے تو یہ کون کون سے شہر آپ نے وزٹ کیے؟ اصل میں انڈیا جاننے کا ایک خواب تھا. اچھا. کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ ہماری نسل وہ نسل تھی جو نانیوں دادیوں سے انہوں نے بہت کہانیاں سنی تھی پارٹیشن کی اور جنگ و جدل کی اور کس طرح پاکستان بنا اور کس طرح. تو وہ میرے ذہن میں بہت زیادہ ایک شوق تھا انڈیا دیکھنے کا، انڈیا جانے کا. تو وہ پھر اتفاق سے موقع ملا، اور موقع کب ملا؟ جس دن بے نظیر شہید ہوئی ہیں اسی دن ہم گئے تھے. جب ہم امرتسر گئے تو سب سے پہلا سوال ہمیں صحافیوں نے یہی کیا کہ آپ کی اتنی بڑی لیڈر کو مار دیا گیا اور آپ کو سیر سوج رہی ہے. اچھا اچھا. امرتسر میں کسی نے یہ کہا. صحیح صحیح. تو لیکن وہ تو پلان پروگرام تھا پہلے سے. ہاں وہ تو پہلے سے تھا. ڈیٹس طے ہوتی ہیں. ہاں وہ تو میں ایسے مذاق کہہ رہی ہوں کہ پہلے ہم سے لوگوں نے یہ سوال بڑا بہت پوچھا نا. تو وہ اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا تو اس میں پوسٹ پون بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم لوگ سوچا کہ نکل جانا چاہیے. تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس رہا. ہم امرتسر گئے، امرتسر سے بائی ٹرین ہم گئے دلی، وہاں نائٹ اسٹے کیا. پھر اس کے بعد علی گڑھ گئے. جی علی گڑھ بھی نائٹ اسٹے کیا تھا ہم نے. تو علی گڑھ کا ایکسپیرینس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. بہت اچھا رہا. ایک تو یہ کہ وہاں ہم نے جی یونیورسٹی بہت شاندار ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے. اور وہاں ہمیں ایک مووی دکھائی گئی چونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو لے کے گئے تھے نا، تو وہ لوگ اور طرح پھر ہمیں اٹینڈ کیا. جی فاسٹ کے اسٹوڈنٹس میں. تو بہت اچھے ہمیں نیٹ کلین کمرے دیے اور وہ بچ جاتے تھے. اور یقین کیجئے کہ بڑے لوگوں کے آنکھوں میں ہمیں دیکھ کے آنسو تھے. اچھا. رخصت کرتے ہوئے بھی اور ملتے ہوئے بھی. وہ کہتے تھے پاکستان سے آپ لوگ آئے ہیں، اور اتنی محبت اتنا پیار تھا. بہت اعلیٰ قسم کا ڈنر ہمیں دیا. وہاں مووی دکھائی ہمیں جو سر سید احمد خان پہ بنائی ہوئی تھی، وہ بھی بہت ہی امپریسو تھی کہ کس طرح انہوں نے لوگوں سے مانگا پیسہ اور پھر کس طرح پوری لائف کا اس میں. تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا، ہمیں اسپیشل دکھائی گئی. دیکھنے میں بھی وہ بہت گرینڈ عمارت ہے. بہت گرینڈ عمارت ہے، بہت ایک شہر آباد ہے. اچھا جی ایک شہر آباد ہے بہت بڑی. تو اچھا وہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف مسلم ہیں یا ہندو اسٹوڈنٹ بھی؟ میرا خیال اب ادر دین مسلم وہ بھی ہیں؟ جی وہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. جی بالکل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لائبریری ہمیں دکھائی گئی اور لائبریری میں نادر چیزیں تھیں وہاں. اچھا. اور ایک وقت تھا کہ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ وہاں کھڑے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے. اتنے خوش وہ لوگ. تو ہمیں بھی بہت مزہ آیا اور ہمیں بہت انہوں نے ویلکم کہا. وی سی ڈنر وہ سنا ہے کہ اسپیشل کسی کو دیتے ہیں. تو وہ میں بتا رہی تھی کہ وہ مجھے آج تک ان کے ذائقے یاد ہیں. وہ بہت ہی اچھا آئٹم وائز بہت اچھا تھا. ہر چیز اسپیشل تھی. میرا خیال ہے ہر ڈش کے لیے وہ انہوں نے بتایا تھا کہ الگ سے ہمارے پاس باورچی ہے، وہ اسپیشل بناتا ہے. یعنی کھیر کسی اور نے سویٹ ڈش بنائی، یہ فلاں میں نے میرے خیال کتاب میں سارا مینشن کیا ہے. تو وہ بہت آج بھی میں یاد کرتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے.
तो अच्छा, अलीगढ़ में लेक्चर दिया हमारे भाई डॉक्टर अय्यूब अलवी असल में ये हुआ ये कि वहाँ बैनर्स लगे हुए थे अच्छा। लेक्चर के लिए, सब कुछ अरेंज था, लेकिन हम वो सड़कें टूटी फूटी थी, जब हम बाई रोड गए हैं तो हम टाइम पे पहुँच नहीं सके, लिहाजा इनका लेक्चर मिस हो गया। अच्छा, फिर वहाँ से आप पिंक सिटी भी गई? जी, वहाँ जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं ना? जयपुर। तो वहाँ क्या हर चीज़ पिंक है? हर चीज़ पिंक है, पेंट किया हुआ है पिंक। वाह वाह। तो वहाँ महल्लात हैं, और पूरे इंडिया में जो मुग़लों ने महल्लात बनाए हैं और जो उन पे मीनाकारी है और जो नक्शो निगार हैं, जो लकड़ी पे काम है, कार्विंग का, एक एक चीज़ देखने वाली। हाथी भी वहाँ सुना है कि वहाँ जो महल था वो बहुत, मतलब बादशाह ने पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ था। तो वहाँ फिर इन्होंने अब भी वो रवायत रखी हुई है कि सारे लोग वो हाथी पे बैठ के ही जाते हैं, और हाथी महल के अंदर जाता है। तो वो वहाँ फिर हाथियों पे बैठ के हम लोग भी गए। तो वहाँ मुस्तकिल वो डांस होता रहता है, राजस्थानी ड्रेस में। हाँ बिल्कुल तो वो कल्चरल शो होते रहते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। पर बैठ कर गए आप? हाँ जी, बिल्कुल। हाथी महल, इतने बड़े बड़े महलात हैं, तो वो उसके अंदर गए। अच्छा, वहाँ मैंने देखा कि जितने भी हाथियों के जो निगहबान थे वो सब मुस्लिम थे। हमने जब उनसे पूछा तो सब मुसलमान थे। अच्छा। तो ये बड़ी हैरत हुई कि वो मतलब इस तरह के सारे काम जो है वो मुसलमानों के छोटे छोटे जो काम है। अच्छा, एक बात और आपने अपने सफ़रनामे में लिखी कहीं कि जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो इमारतें हैं, जैसे मसाजिद वग़ैरह, ख़ास तौर पे दिल्ली की जो जामे मस्जिद है, तो उसका आपने एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा महसूस किया आपने कि लापरवाही के मज़ाहिर बहुत हैं। कबूतर जो है वो उनका जो फुजला वग़ैरह वो सारा बड़ा गिरा हुआ था, सो मच सो कि आपको जो सजदा करना है उसकी भी जगह नहीं मिल रही थी उसमें। ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, पूरे जब हमने विज़िट किया सारे तारीख़ी मकामात का, तो हमें एक तो खुशी बहुत हुई कि ज़ाहिर है उन्होंने उसको एक तिजारत बनाया हुआ है ना, तो वो टिकट भी इसी तरह सयाहों से वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें संभाल के भी रखा हुआ है, सच्ची जो बात है। तो वो बहुत ही मज़ा आया, और उनको देख के सारा। तो हमें ज़ाहिर है जामे मस्जिद भी जाना था, जामे मस्जिद दिल्ली, लाल किला वगैरह सब देखा होगा आपने? सब देखा है। वो सब अच्छा, वो बहुत मेंटेन किया हुआ है उन लोगों ने, बहुत वो संभाला हुआ, उससे वो इतना ज़रे मुबादला कमाते हैं। तो जब जामे मस्जिद गए हम, तो हमें तो एकदम शौक़ लगा कि वो जो हौज़ था उस पर कबूतर ही कबूतर थे। अब उसमें वज़ू करने को भी दिल नहीं चाहा, सच्ची जो बात है। और वहाँ जो चटाइयाँ बिछी हुई थी नमाज के लिए, वो भी टूटी फूटी थी और गंदी थी, क्योंकि कबूतर का राज था पूरे जामे मस्जिद में। तो वहाँ फिर हम काफ़ी देर खड़े रहे, दिल चाह रहा था कि सजदा करके जाएं, तो वो समझ ना आए कि क्या करें। तो फिर रुमाल निकाला मैंने, टिशू, तो वो उस पर सामने रख के उस पर सजदा किया। तो मैं तो वापसी पे फिर वो महकमा औकाफ जो भी था दफ्तर, तो उस पर मैं जाके शिकायत भी करके आई कि बहुत अफसोस हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, तो किसके पास है? तो उन्होंने कहा जी महकमा औकाफ के पास, ये मुसलमानों के पास ही है। अच्छा, तो ये चीज़ हाँ, वो बड़ा बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि हम क्यों इस तरह करते हैं। फिर मज़ारों पे जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे गए हैं, तो वहाँ भी जो हालत देखी है, तो मतलब दीन को मज़हब बना दिया है ना हमने, पूजा पाठ का नाम इस्लाम रख दिया है। तो वहाँ भी जो एक बड़ा ही खौफनाक सा बंदा वहाँ खड़ा था, मुजावर, तो उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था, इतना मोटा था कि मैं तो देख के डर गई। मैंने कहा कहीं मार ही ना दे। और बाकी वो डंडे के साथ ना ख़वातीन को, अच्छा, जो जा रही थी चंदा दिए बगैर, तो उनको रोक लेता था डंडे के साथ कि चंदा दे के जाओ। एक तो उसकी खौफनाक है, और दूसरा ये है कि उसका डंडा जी तीसरा चंदा। बिल्कुल सही बात है। तो वो फिर वो बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस था। खूब आपने बात की। अच्छा, अब हम आते हैं आपके अफसानों की तरफ। आपके अफसानों का मजमूआ है, 22-23 कहानियाँ ग़ालिबन हैं, इतनी हैं 30 के करीब। तो उसमें एक कहानी है गूंगी का, तो एक तो वो थोड़ी सी कहानी ब्रीफली वो बताइए कि पहले तो स्केच बताइए, फिर इसमें से कुछ पढ़ के बताइए हमें। असल में मेरे अफसानों के जितने भी किरदार हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, वो
اصلی ہیں، اصلی ہیں، یہ خاص بات ہے جی وہ صرف تخیل کی اچھا وہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی نہ کوئی کردار جیسے آپ کو پکڑ لیتا ہے، جکڑ جی ہاں لیتا ہے، جی پھر ہاں. آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ تو اس پہ تو یہ کریں. گونگی والا قصہ بھی جو گونگی ہے والا اس کو یہ واقعہ اصل میں ہے. ہم نے جہاں I8 میں گھر بنایا تو اس میں جب ہم نے گھر بنایا تو ہمارے ارد گرد خیمہ بدوش تھے، دور دور تک خیمہ بدوش تھے. اور خیمہ بدوش وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ان کو ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو جب ہم نے گھر بنایا تو میرے میاں نے مجھے کہا تھا کہ لوگ نہیں دیتے تھے پانی، دور دور بھی دروازے بند کر لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خبردار جو گیٹ بند کیا اور تم نے کربلا کا ماحول کریٹ کیا. تو وہ پانی لوگ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے لیکن تم نے کسی کو منع نہیں کرنا. تو ہمارا گیٹ کھلا ہوتا تھا اور لوگوں کے گھر چوریاں ہوتی تھی، ہمارے گھر کبھی چوری نہیں ہوئی. وہ حفاظت کرتے تھے وہ لوگ ہمارے. میرے پاس امانتیں رکھ کے جاتی تھی وہ خواتین، سونا وغیرہ. وہ اکثر کہتی تھی کہ ہماری لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ بعد میں کہہ دیں گی کہ ہم نے اتنے رکھے ہیں اتنے رکھے ہیں تو آپ کہاں سے بھرتی پھروگی. لیکن میں رکھ لیتی تھی، وہ غریب تھے کہ یہ زیور رکھ لیں، ہم تو مزدوری پہ جاتے ہیں تو میں پھر رکھ لیتی تھی ان کے. تو بلکہ ایک مزے کا بتاؤں کہ بالکل ہمارے نیبرز میں تھے، بالکل دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ خیمہ جو ہے. تو وہ خاتون سارے بچے بھی سب ظاہر مزدوری کرنے چلے جاتے تھے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ لوگ دوسروں کے گھر بناتے ہیں تو اپنا گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں ہم لوگ جو کماتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹرنک یا کوئی لاک تو نہیں ہوتا نا، تو وہ گم ہو جاتے ہیں پیسے، وہ واپس آتے ہیں تو چوری ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا میرے پاس رکھوا دو. تو میں اس کے پیسے رکھنا شروع ہو گئی. وہ جو کماتی تھی نا اس کو چسکا ہو گیا کہ میرے پاس. یقین کیجئے کہ اس نے گھر بنا لیا. ریئلی؟ یقین کیجئے بہت بڑی بات ہے. ایک دفعہ پیسے جمع ہوئے تو اس نے نا پلاٹ لے لیا. پھر وہ دوسری دفعہ آئی میرے پاس تو کہتی ہے باجی اب چھٹی پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں نے نلکا لگا لیا ہے، میں نے چار دیواری بنا لی ہے. تو وہ اس نے گھر خاص بات بتا رہی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے. ہاں اچھا اس کو ہو گیا نا کہ میرے جمع ہو رہے ہیں پیسے، تو وہ اس طرح ترغیب دی نا اس کو. دیا آپ نے بالکل. پھر اس کو وہ ہو گیا. تو وہ خیمہ بدوش ہاں گونگی کا آپ بتا رہے. تو اسی میں ایک دن مطلب وہاں لوگ چلے جاتے تھے، آ جاتے تھے نئے سے نئے کریکٹر. تو مجھے بھی انٹرسٹ ہو گیا تھا، میں باہر نکلتی تھی، میں ان لوگوں میں گپ شپ لگاتی تھی، بیٹھتی تھی، ان کے مسائل سنتی تھی اور اس طرح. تو وہ گونگی ایک دم سے آئی، وہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ پلاٹ خالی تھا تو اس میں آ کے بس گئی. اس کے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا اس کے ساتھ اور وہ خاتون تھی، اور ایک چارپائی تھی، 2 چارپائیاں تھیں. تو اس میں بارش بھی ہوتی تھی، سردی بھی تھی، اور وہ کیسے سوتی تھی اور کس طرح. تو مجھے جب پتہ چلا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، خیمہ بھی نہیں ہے، تو مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو میں نے جب دیکھا کہ ایک دن بارش، میں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے افسانے میں نا، تو بارش بہت تیز بارش تھی، بہت تیز طوفان تھا. اب طوفان تھا تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ اس کا کیا بنے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چھت تلے پڑی ہوئی ہے. اور وہ تو میں یقین کیجئے کہ اتنا طوفان تھا کہ میں باہر نہیں نکل سکتی، اگر نکلتی بھی تو آواز نہ جاتی. تو میں ڈر کے مارے نا ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی رہی پوری رات، بے چین پریشان. اور بیچاری کا کیا ہوگا کہ اس کا مر جائے گی، وہ کیا ہوگا، اور اس طرح پوری رات میں کھڑی رہی. جب مجھے بالکل نیند سے بے ہوش ہو گئی تو میں جا کے سوئی. پھر میں صبح اٹھی تو میں جلدی سے بھاگی گئی باہر. جب میں نے دیکھا تو وہ ہنستی کھیلتی گلی میں کہکے لگا رہی ہے. وہ بڑی لائیولی سی خاتون تھی بہت. تو میں گونگی تھی. تو میں بڑی پریشان کہ میں تو پوری رات اس کی فکر میں تو یہ کیسے وہ پتہ چلا کہ وہ رضائی کے اوپر یہ پولیتھین جو ہوتا ہے نا پلاسٹک، وہ لپیٹ کے تو وہ اس کے اندر سوئے رہے مزے سے. اوپر بارش ہوتی رہی اور وہ پھر وہ مزے سے. تو وہ اس کے بعد پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا چونکہ میرے اندر بہت زیادہ گلٹ تھا کہ ہم اتنا آرام سے سوتے ہیں اور اس طرح. تو میں نے پھر نا وہ ظاہر میں بول نہیں سکتی تھی، گونگی تھی وہ، تو لوگ تو سمجھتے تھے. میں نے اپنی وہ ساتھ جو جس کے پیسے میں جمع کر رہی تھی تو اس کو میں نے کہا میں تمہیں پیسے دیتی ہوں تو تم اس کو خیمہ لا دو. کتنے کا خیمہ آتا ہے؟ تو اچھا وہ اتنی تیز تھی تو میں نے اس کو پیسے دیے، وہ سمجھ گئی کہ میرے لیے دیے ہیں. تو عید پاس ہی تھی 2-4 دن بعد. تو میں نے کہا اس کو خیمہ لا دو نا. تو میں پھر بے فکر ہو گئی اب دیکھ کے. تو میں نے کہا میں نے اپنا حق ادا کر دیا. ہاں میں نے کہا لے آئے گی. تو میں نے نہیں پوچھا
عید والے دن میں ایسی باہر نکلی تو میں نے دیکھا جی وہ تو کیکے لگا رہی ہے, لپسٹک لگی ہوئی ہے ریڈ کلر کی, اور نیل پالش لگی ہوئی, نیا جوتا, کپڑے, اور وہ چہکتی ہوئی میرے پاس بھاگی بھاگی آئی. تو میں نے کہا واہ کیا شان ہے بھائی تمہاری. بچوں نے بھی اس کے, اچھا اس کا اور بچے تھے وہ کہیں پتہ نہیں گئے ہوئے تھے, عید پہ آ گئے 2 بیٹے, اور اس کو بھی کپڑے لے کے دیے, جوگرز لے کے دیے. تو وہ نا پیسے آپ نے خیمہ لینے کے دیے, تو وہ میں نے اس کو بلایا, آمنہ نام تھا. میں نے کہا آمنہ میں نے تمہیں خیمہ تم نے خیمہ نہیں لے کے دیا؟ کہتی باجی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے پیسے دیے تو یہ مجھ سے لڑ کے نا پیسے لے گئی تھی, میں خود ہی لے لوں گی. اور جا کے اس نے بھرپور شاپنگ کی. اور مزے کی بات ہے کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی, میں تو بیڈ روم سے آئی تھی باہر اسی طرح کیجول وے میں, تو میری جوتا اس نے دیکھا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے جوتا, تو مجھے کہتی ہے تمہیں بھی لا دوں. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے آمنہ؟ تو کہتی ہے باجی وہ تو آپ کا جوتا دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں آپ کو بھی لا دوں, عید ہے اور آپ نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا. بہت خوب. اچھا اس گونگی میں سے کچھ پیراگراف ہم کو سنائیے ذرا. سردی کا موسم تھا, شام ہوتے ہی ہوا میں خنکی سی ہونے لگتی, مگر وہ اس موسم میں بھی انہی کپڑوں میں لپٹی نظر نہ آتی, بس ہلکی سی ایک چادر اوڑے رکھتی اور رات کو ایک بوسیدہ سی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر میلا سا لحاف اوڑھ کر سو جاتی. ہمارا دیکھنا بلکہ بے حسی سے دیکھنا معمول بن گیا تھا. سرے شام گلی میں گونجتے اس کے کہے اور بھی بے حس کر دیتے. ہم سب اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے کہ 5 انگلیاں برابر تھوڑی ہوتی ہیں, یہ خدا کی بستی ہے, اب خدا جانے اور خدا کے کام. خدا اگر چاہتا تو ہماری طرح اسے بھی گھر دے دیتا, اب خدا کو نہیں منظور تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ خوش ہے اور کہے لگاتی پھرتی ہے تو ہمیں اپنا سکون برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے. انسان اپنے سکھ چین کو برقرار رکھنے کے لیے 100 بہانے تراش لیتا ہے. بے شک. عید کا دن تھا اور میں نے سوچا باہر گلی میں جا کر خانہ بدوشوں کی سج دھج دیکھی جائے. ابھی میں باہر گیٹ پر نکلی ہی تھی کہ گونگی بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی. میں نے اشارے سے خیمے کا پوچھا, اس نے کچھ بتایا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا, اور وہ جو مجھے دکھانا چاہ رہی تھی وہ میں سمجھ نہیں رہی تھی. اتنے میں وہ خاتون بھی آ گئی جس کو میں نے پیسے دیے تھے. اس نے مجھے بتایا میں کام کی وجہ سے بازار نہیں جا سکی تھی. گونگی نے مجھ سے پیسے یہ کہہ کر لے لیے تھے کہ میں خود خیمہ لے آؤں گی. تو لے آئی خیمہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا. یہی تو وہ دکھا رہی ہے, خانہ بدوش خاتون نے میری توجہ اس کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا. گونگی بہت خوش تھی, گونگی کے بچے بھی بہت خوش تھے. اس نے تالی بجا کر بھنگڑا بھی ڈالا اور میں اسے دیکھ کر سوچنے لگی زندگی کو ماضی کے دھندلکوں سے نکال کر اور مستقبل کے سراب سے بچا کر آج, محض آج کے لمحات کو کس طرح خوشیوں سے بچایا جا سکتا ہے. اسے دیکھ کر میں نے پل بھر میں پوری کائنات کی سیر کر لی. گونگی کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ میرے اندر جذب ہو گیا اور مجھے لگا شاید اتنی خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت افسانہ ہے. اور یہ آخر میں جو آپ نے جو آخر کے لائنز جو ہیں وہ آپ کے بڑی امپریسو بھی ہیں اور بڑا انسان کو ایک سبق بھی دیتی ہیں کہ آج جو ہے اس کی ایک الگ سے ایک امپورٹنس ہے, اور اگر وہ آج آپ اچھا گزار لیتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو کل ہے وہ بھی شاید اچھا گزر جائے. تو آج کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک اس میں درس ہے بڑا اچھا. اچھا ڈاکٹر ایوب علوی صاحب, ہمارے بھائی, آپ کے ہسبینڈ, چونکہ ہمارا آنا جانا ہے آپ کے پاس, ہم کثرت سے آتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو اس سے ادب لکھنے پڑھنے سے تو دلچسپی نہیں ہے. اپنے فیلڈ کے بہرحال وہ ایک اسکالر آدمی ہیں, وہ ان کا الگ ادب سے ہٹ کے ایک الگ فیلڈ ہے. تو مگر ہم نے یہ محسوس کیا اور ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ وہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, خواہ وہ ادبی ایکٹیویٹیز ہیں, خواہ وہ آپ کہیں کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرنے آپ تشریف لے جاتی ہیں, تو انہوں نے بہت فیسیلیٹیٹ آپ کو کیا ہوا ہے. تو اس حد تک آسانیاں انہوں نے آپ کو دی ہیں, اتنا وہ تعاون آپ کے ساتھ کرتے ہیں, ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت ریئر ہے گھروں میں کہ بیوی کے سلسلے میں اتنی سہولیات اس کو اس کی دلچسپیوں کے لیے فراہم کی جائیں. یہ بہت کم مرد کرتے ہیں ایسا. تو اس بارے میں آپ کے کیا احساسات ہیں؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. باقی یہ بات صحیح ہے کہ وہ میرے شوق اور ذوق کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دلوں میں رسپیکٹ ہو
تو یہ چیزیں پھر نمودار ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح تو وہ کہہ لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسپیس دیتے ہیں اور دوسرے مزاج سمجھتے ہیں. اور واقعی صحیح بات ہے کہ انہیں ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ میرے شوق کے لیے میں جو بھی کروں تو وہ کبھی انہوں نے منع نہیں کیا. بالکل، وہ ساری محفلوں میں خود تصویریں کھینچتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. اس سے میری نظر میں تو ان کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے یہ سب کچھ جب میں نے دیکھا. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ریسیپروکل ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بھی یقیناً پوری لائف جو ہے اسی طرح ان سے محبت سے قربانی دے کے گزاری ہوگی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک وقت غالباً لاہور میں ایسا بھی تھا کہ آپ کی اپنی امی وہ بھی خود بے انتہا بیمار تھیں، اتنی زیادہ بیمار تھیں کہ وہ کوئی گھر کا کام کاج نہیں کر پاتی تھی. یہی صورت آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی جو ساس محترمہ تھیں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی. تو آپ نے دونوں گھروں کے کام یعنی وہ سنبھالے ہوئے تھے. تو یہ جو دور تھا اس کو اگر آپ جب یاد کریں تو آپ کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ بلا شبہ یہ بڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے پورے اہتمام سے اور پوری خوشی سے پوری وگر سے دونوں کام سر انجام دیے. تو یہ ایک بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں اس کو. اصل میں اگر دیکھا جائے تو زندگی کو میں جس طرح لیتی ہوں، میں کہتی ہوں کوئی بھی جب چیلنج آتا ہے آپ کی زندگی میں وہ گزر جاتا ہے، رات آتی ہے وہ گزر جاتی ہے، لیکن وہ لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کہہ لیں کہ چیلنج دیتا ہے، آزمائش ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کی کیا کیپیسٹی ہے. اگر آپ اس سے گزر جائیں تو وہ آپ کی اچیومنٹ ہے. اگر آپ اس کو ضائع کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کام تو سب کے کر دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. کیا اچھی بات کہی آپ نے. تو وہ ساری زندگی میرے ذہن میں یہی چیز رہی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس زمانے میں بچے چھوٹے تھے میرے اور میری ساس ٹوٹل بیڈ پہ تھیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہوا تھا، کھانا بھی منہ میں ڈالتی تھی اور وہ مطلب واش روم بھی نہیں جاتی اور چونکہ ذہن ٹھیک نہیں تھا لہٰذا سرونٹ بھی نہیں رکھ سکتے تھے ان کے لیے. اس زمانے میں پیمپرس کا بھی کوئی نہیں تھا. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں چند لفظوں میں بتا رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیکن انہی دوران میری والدہ جو ہے وہ بھی جوڑوں کی تکلیف تھی انہیں، تو وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ ٹوٹل بیڈ پہ اور وہ بھی اکیلی تھی. میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی ظاہر جاب کرتا تھا، لڑکے تو اس طرح نہیں کر سکتے. تو میرا یہ تھا کہ میں چونکہ ڈرائیونگ کرتی تھی تو میں اکثر عورتوں کو کہتی ہوں کہ ڈرائیونگ کرو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے. تو میں یہ کرتی تھی کہ میں صبح اپنے کام کر کے اپنی ساس کو کھانا دے کے سلا کے سارے کر کے تو میں پھر وہ نکل جاتی تھی اور وہاں پھر اپنی والدہ کے گھر جاتی تھی اور وہاں سے بھی وہ کھانا پکا کے اپنی والدہ کو نہلا کے کپڑے چینج کر کے وہ سارا. اور بعض اوقات یہ ہاسپٹل بھی میں لے کے جاتی تھی باری باری، کبھی ساس کو کبھی امی کو، کبھی امی کو. تو وہ 1 سال میں نے اسی طرح گزارا. بلکہ وہ محلے دار وہاں میری امی کے محلے دار ایک کہتے تھے کہ نعیم جب آتی ہیں تو وہ کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی. وہ آتی ہے تو وہ بس اپنے کام سے کام ہوتا ہے. تو وہ مجھے ہوتا تھا کہ امی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. میرے والد بھی حیات تھے، بھائی بھی ظاہر جاب کرتے تھے. تو وہ جب آتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ وہ ان کو ہر چیز تیار ملے. تو اسی طرح پھر اپنے گھر کے بھی وہ کرتی تھی، اپنے گھر کا بھی اپنے گھر کا بھی سارا. لیکن میں اب پیچھے اب دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو یقین کیجئے کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ مجھے جو چیلنج جس زمانے میں، اس زمانے میں ظاہر جوانی تھی اور میں وہ سہ گئی، دلچسپیاں ہوتی ہیں بالکل، لیکن آپ نے اس کو سہ لیا. جی سہ لیا. تو میں اس زمانے میں بھی بڑی مطلب ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا، تو میں اس میں سے بھی ٹائم نکال لیتی تھی. اور اس میں بھی میں نے ایک وہاں اپنے آوان ٹاؤن میں ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی ہوئی تھی. ویکلی ہم تھوڑی دیر کے لیے ملتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، ڈریس اپ ہوتے تھے. تو وہ بس زندگی اصل میں بڑا ہے کہ اس کے لیے ایک بڑے اسٹرانگ میں سمجھتا ہوں کہ نیچر بھی چاہیے، ول بھی چاہیے کہ آپ اپنے گھر کا بھی سارا کام کر رہے ہیں اور آپ جو آپ کی ساس ہے وہ بھی محترمہ بیمار ہیں اور آپ کی امی بھی، ان کے گھر کا بھی. تو یہ بڑے یعنی اللہ کی طرف سے تو یقیناً بڑا اجر اس کا ملے گا ہی آپ کو.
تو انسانی سطح پر بھی حیرانی بھی ہوتی ہے، اور مطلب یہ کہ یہ ایک سبق ہے اس میں کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں. بہت سی خواتین شاید کرتی بھی ہوں. تو اچھا یہ بتائیے کہ جو اللہ کا تصور ہے آپ کے پاس، اللہ سے جو آپ کا ایک ربط ہے یا تعلق ہے، وہ کس نوعیت کا ہے؟ آپ اس سے دعا کرتی ہیں؟ ہر وقت آپ کے ذہن میں وہ حاضر رہتا ہے؟ کیسے یہ سلسلہ ہے؟ اس میں میرا شروع سے نا بہت ہی دین کی طرف رجحان تھا، کیونکہ میری والدہ بہت عبادت گزار تھی. تو میں جب دیکھا اپنے گھر میں کہ اتنی زیادہ عبادت گزار، ختم اور یہ وہ سارا، تو سچی بات ہے کہ میں تھوڑی باغیانہ ذہن کی تھی، میں تھوڑی باغی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر مجھے تو کہ مطالعے کا بہت بہت زیادہ کریز تھا ہمیشہ سے. تو میں کتابیں پڑھتی تھی، اور میں نے بہت ارلی ایج میں تقابلی جائزہ لینا شروع کیا. واہ واہ. جیسے گھر میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا کٹر مذہبی ماحول تھا، تو بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہوتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ چیز ایسے کیسے ہو سکتی ہے. مطلب ایک حج کرنے سے آپ کیسے پاک ہو جاتے ہیں آپ سب گناہوں سے، اور اس طرح کی چیزیں مجھے بہت ان نیچرل لگتی تھی. تو میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو منصف ہے، جو غلطی کرتا ہے وہ. اور دوسرا، مجھے کبھی معافی کا تصور میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ کیا کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان دوسرے کی دانستہ زندگی برباد کر دے اور پھر کہہ دے کہ سوری، تو کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ تلافی زندگی تو ایک ہی دفعہ سب کو ملتی ہے. پھر جب میں نے ایک زمانہ جب میں کچھ نہیں کرتی تھی تو میرے ڈائننگ ٹیبل پہ قرآن ہوتے تھے 3-4. تو میں ہمیشہ ان کو دیکھتی تھی کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. تو میں نے یہ دیکھا کہ 1 صدی تک جتنے بھی قرآن کے تراجم ہوئے ہیں وہ تقریباً وہی ایک دوسرے سے استفادہ کر کے، تو اس میں لفظوں کو چینج کیا ورنہ اور کانسیپٹ وہی تھا اسی طرح. تو وہ میں نے کہا اس کو خود سمجھنا چاہیے. تو وہ خود سمجھنے کی کوشش کی. آپ کا خیال تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ میرٹ پر کرتا ہے؟ میرٹ پہ یہ تھا جی بالکل. میرے ذہن میں تھا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بغیر میرٹ کے جو ہے وہ، ہاں، کہ مجرم جو ہے وہ ساری زندگی جرم کرتا رہے، زندگیاں برباد کرتا رہے، اور پھر وہ معاف اس کو مل جائے. تو بہت ساری بکس پڑھیں، کیونکہ تشفی نہیں ہوتی تھی نا. بہت سارے سوالات ذہن میں ہوتے تھے کہ یہ کیوں ہے. جو ہمارا مروج اسلام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نماز پڑھ لیں تو اتنے گناہ معاف ہو گئے، یہ نیکی کر لیں تو یہ کچھ پڑھ لیں، آیت پڑھ لیں. تو وہ میری کچھ ایسا ذہن میں بیٹھتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات ہے اس کی، وہ صرف مسلمانوں کا خدا تو نہیں ہے نا، وہ تو رب ہے، سب کا ہے، چرند پرند انسان سب کا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیوں چاہے گا اس طرح کہ ہر وقت میری عبادت کرتے رہو، میرے سامنے سر جھکاؤ؟ کوئی نہیں چاہے گا. یہ تو انسانی بنائے ہوئے ایک اصول ہے نا، بادشاہی اصول، کہ ایک بادشاہ چاہے گا. اللہ بادشاہ تو نہیں ہے نا، وہ تو رب ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت پریشان کرتی تھی. پھر بہت پڑھا تو وہ جو قصہ مختصر کے مغز جو نکالا میں نے وہ یہی کہ انسانیت کی خدمت، اور انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کائنات میں رہنے کے اصول بتائے انسان کو. نشست و برخاست، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے چلنا پھرنا ہے، کیسے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی انسان کے کام آئے. ہمسایوں کا بتا دیا کہ آپ دیکھیں کہ ہمسایہ اگر بھوکا سوتا ہے تو وہ آپ کو گناہ ہوگا اس کا. تو یہ چیزیں جو ہم بھول گئے ہیں، پریکٹیکل چیزیں بھول گئے ہیں ہم، کہ جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں، جو ہمیں من مارنا پڑتا ہے، جو ہمیں اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اپنی دیکھیں نیکی کرنے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو وہ اس میں وہ لوگ نہیں کرتے. اور گھر میں بیٹھ کے اگر تسبیح کر لی یا عبادت کر لی، عبادت آپ کو میں تو مطلب عبادت کا مفہوم جو سمجھتی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے کے کام آتی ہے. عبادت وہ خود احتسابی ہے. ہاں یقیناً. اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک ہمارے ہاں ایک نماز کی پابندی کا جو کہا گیا ہے وہ بھی اسی لیے کہ آدمی اگر 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور ایک قلب سلیم لے کے، تو گویا ریوائیو ہو جاتا ہے سارا سلسلہ. اصل بات وہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ وہ جو سورہ معون ہے اس میں یہی بات تو ہے کہ
دین کو جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی جو یتیم کو دھتکارتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، بنیاد تو وہی بتائے نا۔ ہاں جی جی، تو یہ اسی جانب گویا اللہ تعالیٰ لانا چاہتا ہے سب کو۔ اور یہ جو سارا ایک نماز کا سسٹم بھی ہے تو اس کی جانب تو اس لیے ہے کہ ایک ریوائول ہو، جب آپ اس کے آگے حاضر ہوں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوگی کہ ہمیں تو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو آپ بالکل صحیح آپ نے سمجھا کہ اپنے آپ سے وعدہ ہے نا، اپنے آپ سے معاہدہ ہے جی ہاں کہ ہم نے اس جائے نماز سے اٹھ کے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہاں کیا کرنا ہے، بالکل۔ تو یہ تو اب ہم اصل میں کچھ ہم جیسے لوگ اس چیز کو فراموش کر بیٹھے کہ وہ جو ایک یوں کہیے کہ اس چیز پہ قائم رکھنے کا ایک ذریعہ تھا، وہ کر کے ہی ہم نے سمجھا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، جبکہ اس سے آگے جو کرنے کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بنیاد ہے، وہ تو یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں کو کام آیا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں۔ بہت بہت درست کہا آپ نے۔ اقبال کا جو کلام ہے اس کو بھی میں نے تو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے نا، وہ ظاہر ماسٹرز میں، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی آپ کے اندر کی شخصیت کو بدلتا ہے۔ خودی کیا ہے؟ آپ کے اندر کی شخصیت ہے نا، نقطۂ نور، کہ اپنے آپ کو پہچانو اور دیکھو آپ دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ صلاحیتیں جو ہر انسان کو اللہ نے دی ہے، کسی انسان کو محروم نہیں کیا۔ میں یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہنر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ محلات میں دیں یا غربت میں نہ دیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کرتا ہے اس کے اندر اس نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے، ڈھونڈنی ہے، اور اس سے کائنات کو مسخر کرنا ہے، اس سے ہم نے کائنات کے لیے فائدے ڈھونڈنے ہیں، اور بس ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ایک بہت دانشور خاتون ہیں، آپ سوچنے والی، پڑھنے والی۔ تو ایک بات اور جو میری بہن ہے وہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ یہ جو ہم دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کے نہیں سوچتے، ہم اس کو ایک اکائی نہیں تصور کرتے، تو سارا فساد یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی لیمیٹیشنز ایسی ہیں کہ یہاں ضروری نہیں ہے کہ ایک ظالم کو، بہت بڑا ظالم بھی اگر ہے تو اس کو قرار واقعی سزا مل سکے، کیونکہ اس کا اسپین آف ٹائم بھی بڑا کم ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک آخرت بھی ہے جہاں یہاں ہونے والی تمام ناانصافیاں ان کا ازالہ ہوگا۔ تو جب ہم آخرت کو ساتھ ملا لیں تو ایک اکائی ایک تو بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے، اور ہمیں بھی تشفی ہو جاتی ہے کہ اگر کچھ یہاں ایسا رہ گیا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو اس کی سزا نہیں مل سکی، یا کسی نے بہت اچھے کام کیے اور اس کو اتنا اجر نہیں مل سکا جتنا کہ ملنا چاہیے، تو اس کے لیے آخرت تو موجود ہے، تو انشاءاللہ وہاں یہ سب کچھ ملے گا۔ ارتقائی سلسلہ ہے، جی ہاں بالکل، موت تجدید مذاق زندگی کا نام جی ہے، بالکل، تو وہ ایک سلسلہ ہے، تو یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ بالکل ہمارا ایمان ہے اس پہ کہ ہم، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو بہت درست آپ فرما رہی ہیں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ بتقاضائے بشریت اگر کبھی آپ کا ذہن کچھ اس طرح کی کیفیت میں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی ناشکری کا پہلو اللہ کا وہ نکل آتا ہے،